اور سچی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان کو یہ نعمتیں ان کے لیے نہیں ہیں، لیکن ان کو ایمان والوں کے طفیل میں دی گئی ہیں۔ اسی لیے آتا ہے کہ زمین اس وقت تک قائم رہے گی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں موجود۔ جو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو توڑ دے گا، ختم کر دے گا، قیامت آ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے رہنے والوں کے لیے کو حق نہیں ہے کہ زمین سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ فائدہ اٹھا رہے تھے اہل ایمان کے طفیل میں۔ اہل ایمان کو اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں، تو ان لوگوں کو جو جن کے اہل ایمان ہونے کی توقع ہے اور انتظار ہے کہ شاید ان کو توبہ مل جائے اور اہل ایمان ملا، اس لیے ان کو بھی مل رہی ہیں ان کے طفیل میں۔ تو اصل اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے یہ اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اور اپنی خلافت کے کام کو، جو کام اس کے سپرد ہے وہ انجام دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی حقیقت کو تم سمجھ لو، کس لیے نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں، کیوں دی ہیں، تمہارے کیا حق ہے، کہ تم سے کوئی رشتہ داری ہے، کوئی تمہارا کیا تمہارا اللہ پر کوئی حق آتا ہے؟ یہ خود سمجھنا چاہیے کہ نعمتیں ہم کو ملی کسی وجہ سے ملی، ہم کو یہ خصوصیت کیوں دی گئی۔ اگر ہم جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے تو پھر کیا فرق رہ جاتا ہے جانوروں کی موجودگی میں انسان کو پیدا کرنے کی پھر کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ حضرت مولانا نے کویت میں تقریر کی، بہت مؤثر تقریر کی، اور ایک صاحب پر دورہ پڑ گیا، ایک عرب پر دورہ پڑ گیا اور وہ بے قابو ہو گئے۔ مولانا نے بہت سختی کے ساتھ کہا کہ آج اگر ابو جہل قبر سے نکل کے آ جائیں تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ تماشا کیا ہے، ہم یہی سب کچھ ہم کر رہے تھے، تو پھر یہ ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ نبی نے آ کے تمام ہمارے سوسائٹی کو پریشانی میں ڈال دیا۔ اگر یہی کرنا تھا، خوب کھانا پینا تھا اور یہ عمارتیں بنانی تھیں اور عیش کرنا تھا، تو پھر اس انقلاب کی اس مصیبت لانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہی تو ہم کر رہے تھے، اور ہم کیا کر رہے تھے، تو پھر کیوں ہمیں بے چین کیا گیا، کیوں ہم کو پریشان کیا گیا؟ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور کھائیں، اور اللہ کی نعمتیں ہم کو کیوں دی گئی ہیں، جس مقصد کے لیے دی گئی وہ مقصد ہم پورا نہ کریں۔ مزدور کو کام پہ لگایا، مزدور کام نہیں کرتا، لیکن جو سہولت دی گئی ہے کہ تم پانی پی سکتے ہو، جس پانی تمہیں یہ رکھ دیا گیا ہے، اور تم فلاں چیز کھا سکتے ہو، یہاں تم آرام کر سکتے ہو، اس سے تو فائدہ اٹھائے اور کام نہ کرے، تو کوئی اس مزدور کو رکھے گا اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا اس کو حق دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو حقیقت میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کر، اللہ تعالیٰ کے ارادے کو نافذ نہیں کرتے، تو ان نعمتوں میں ان کا حق نہیں ہے۔ نعمتیں اللہ نے انہیں لوگوں کی رکھی ہیں جو کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو کتنی نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں، کیوں دی، اس کا تمہیں کم سے کم شکر تو ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اس کو راضی رکھا جائے اور اس کی خوشنودی کا کام کیا جائے۔ تو فرمایا وَعَلَى قَصْدُ السَّبِيلُ مِنْهَا جائے، اور صحیح راستہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح راستے اس کو بتاتا ہے، صحیح راستہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ وَمِنْهَا جائر، اور ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ اب جس کی طبیعت ہٹی ہوئی ہے صحیح راستے سے، تو وہ غلط راستے پہ چلے گا، صحیح راستے پہ نہیں چلے گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی قدرت حاصل ہے، وَجَعَلَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ سب کو ہدایت دے سکتا ہے۔ اس کی وہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سب کو صاحب ایمان بنا سکتا ہے۔ لیکن سب کو صاحب ایمان بنا دے تو پھر یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ واقعی مستحق ہے ان نعمتوں کا جو اللہ آخرت میں دے گا، یا ان کا مستحق نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہاں اگر دنیا کی زندگی میں انسان نے ثابت نہیں کیا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا مستحق ہے، تو یہاں تو اس کو اہل ایمان کے طفیل میں مل نہیں ہے، پھر آخرت میں نہیں ملیں گے۔ اور صاف صاف آتا ہے کہ جو صرف دنیا تک اپنے کو محدود رکھتے ہیں تو اللہ ان کو دنیا کی نعمتیں پوری دے گا، اس میں کمی نہیں کرے گا، لیکن آخرت میں ان کو کچھ ملے گا۔ اور جو
آخرت کو بھی اپنے سامنے رکھیں گے، اس کے لحاظ زندگی کو اپنی بنائیں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں نوازے گا اور وہاں بھی ان نعمتوں کو اور بڑھا کے دے گا۔ جو نعمتیں دنیا میں دی ہیں یہی نعمتیں اسی طرح کی نعمتیں ہوں گی، لیکن ان کو بہت بڑھا کر اور بہت اچھا بنا کے دے گا، لیکن ان کو کہ جو آخرت میں کامیابی کے خواہش مند ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ان نشانیوں کو بتاتا ہے کہ جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، اور اس اسلوب میں بیان فرماتا ہے کہ جو اسلوب سب کو سمجھنے کا ہے، اس میں صاحب علم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیدھی سادھی زندگی والے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ تمدن جو ہے بہت ترقی اور تمدن یہ تو اس سے فائدہ اٹھانے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اصل زندگی گزارنے والے وہ لوگ ہیں جو سادہ زندگی گزارتے ہیں، جن کو معمولی زندگی ہوتی ہے ان کی، جو دیہات میں آپ کو ملے گی اور سیدھے سادے مقامات میں ملے گی۔ زیادہ تر لوگ سادی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، اور یہ علم سے اور اپنی عقل سے جو تمدنی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، جس سے بہت آرام اٹھاتے ہیں اور بہت ترقی کرتے ہیں، یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تو اصل تو وہ لوگ ہیں انسانوں میں کہ جو سیدھی سادی بات سمجھتے ہیں اور سیدھی سادی زندگی گزارتے ہیں، تو زندگی کے حقائق ان کے سامنے زیادہ ہیں۔ تمدن والے زندگی کے حقائق کو نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کہ دیہات میں لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا مشقتیں ہیں، کیا دشواریاں ہیں، اور کس طرح لوگوں کو غربت اور بھوک سے سامنا پڑتا ہے۔ دیہات میں جا کے دیکھیں ایسے علاقوں میں، اور ملک ایسے ہیں کہ یہاں ایسی بہت ہی پست زندگی پائی جاتی ہے، تمدن نہیں ہے بالکل۔ یہ تمدن چند شہروں میں ہے، اور ایسے لوگ کہ تمدن سے فائدہ اٹھاتے ہیں بہت تھوڑے ہیں، اور تمدن سے فائدہ اٹھانے والوں میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو تکلیف میں زندگی گزارتی ہے، وہ ذہنی کوس میں اور قلبی تکلیف میں زندگی گزارتی ہے۔ ظاہری تو وسائل بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ان میں پریشانی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، جو تمدن سے دور نہیں ہو سکتی۔ وہ دور ہوتی ہے ان ذرائع سے کہ جن ذرائع کو انسان چھوڑ دیتا ہے، نہیں اختیار کرتا، اللہ سے تعلق کرنے میں وہ سکون ملتا ہے۔ قلبی آرام اس طریقے سے ملتا ہے، طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور تمدن سے چاہے کتنے ہی سامان آسائش جمع کر لیا جائے، اس سے دل کا سکون نہیں حاصل ہوتا، ظاہری سکون ہے۔ تو فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی سے تم کو پینے کو بھی ملتا ہے، منہ شراب تم سے پینے کا پانی بھی ملتا ہے، اور اس سے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں، جس میں درخت اور پودے پیدا ہوتے ہیں جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، اور اس سے جانوروں کا چارہ تم کو ملتا ہے، ورنہ جانوروں کا چارہ کہاں ملے گا، جانور بھی پال نہیں سکتے۔ تسیم بھی تو لکم بھی ذرا اور زیتون والنخیل، اور اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتیاں اگاتا ہے، اور اس میں زیتون کا پھل ہے، کھجور ہیں اور انگور ہیں اور ہر طرح کے پھل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اسی پانی کے ذریعے سے پیدا فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے، اس بات کو دیکھ کر آدمی نشانی حاصل کر سکتا ہے اس بات کی کہ غور کریں۔ ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، چیزوں کے منافع کو اور ان کے مزار کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے اور چاند و سورج بنائے۔ یہ دن اور رات اور چاند سورج تمہارے لیے متعین کیے گئے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اتفاقاً یہ پیدا ہو گئے، یہ سب بامقصد ہے۔ سورج ہو یا چاند ہو، ان کی رفتار اور ان کا وجود یہ بامقصد ہے۔ مقصد کیا ہے کہ انسانوں کو جب اتنا بڑا کام سپرد کیا گیا ہے تو ان کی ضرورت پوری کریں گے۔ فرمایا کہ مسخر کیا یعنی کام پہ لگایا، رات کو بھی تمہارے کام پہ لگایا اور دن کو بھی تمہارے کام پہ لگایا۔ اور ایک جگہ یہ بتایا، دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ نے تم کو رات عطا کی جس میں تم راحت حاصل کرتے ہو، سوتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ پورا زمانہ دن کا بنا دیتا اور رات نہ آتی تو تم کیسے زندگی کو اپنے مرتب کر سکتے تھے، تم کیسے راحت حاصل کرتے۔
اور اللہ تعالیٰ کا سارا زمانہ رات کا بنا دیتا تو تم کام کیسے کر سکتے تھے اور تم اپنی ضروریات کیسے پوری کر سکتے. اللہ نے دونوں چیزوں میں رعایت کی. رات کو تمہاری راحت کے لیے بنایا اور دن کو تمہارے کام کے لیے بنایا. والشمس والقمر، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور چاند اور سورج کو بھی تمہارے کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے. دیکھنے کا آدمی اپنے سے غیر متعلق سمجھتا ہے، لیکن سورج کی جو رفتار ہے اور جو فاصلہ ہے زمین سے، یہ اس توازن کے ساتھ ہے جس توازن کی انسان کو ضرورت ہے. اگر فاصلہ سورج کا کم ہو جائے تو انسان زندہ رہنا مشکل. انسان کا اتنی گرمی ہوگی کہ انسان پھر زندہ نہیں رہ سکتا. اور سورج اگر دور چلا جائے تو اتنی گرمی زمین کو نہیں ملے گی جس سے کہ کھیتی باڑی ہو سکے. پانی ہو اور سورج کی گرمی ہو، یہ دونوں مل کر زمین کی صلاحیت بڑھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ